سحر گھر پہنچی تو مغرب کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اس نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اس کی موبائل پہ گاؤں سے اس کی والدہ کی کال آ گئی۔ اس کے بابا کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ سحر کو بلا رہے تھے۔ یہ سن کر سحر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اپنے آنے کا یقین دلاتی جلدی جلدی اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ اس نے سوچا ماہی کو کال کر کے بتا دے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے ماہی کو کال ملا دی۔ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے سرس سے کہا، ماہی میں گاؤں جا رہی ہوں، بابا کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس وقت وہ بھی اکیلے؟ یہ تو شام ہے، چند گھنٹوں میں رات ہو جائے گی، تو پھر کیسے سفر کرو گی؟ ماہی فکر مندی سے مستفسر ہوئی۔ ماہی، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتی، بس اس لیے ابھی نکل رہی ہوں۔ تم فکر مت کرو، بس دعا کرنا میں خیریت سے پہنچ جاؤں۔ سحر نے اس کو مطمئن کرنا چاہا۔ تمہیں پتہ ہے یہ کتنا خطرناک ہے، رات کا وقت، تو بھی اکیلے اتنا لمبا سفر کرنا۔ ماہی ہنوز اس کے لیے فکر مند تھی۔ ماہی، جو بھی ہے مجھے پرواہ نہیں، مجھے بس ابھی نکلنا ہے، میری تیاری بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ وہ بیگ میں مزید سوٹ رکھتے اس کے زپ بند کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، دھیان رکھنا اپنا، اس نے کہہ کر کال بند کر دی۔ سحر سفری بیگ اٹھائے باہر آئی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیگ رکھنے کے بعد اس نے اندر آ کر اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے انجن اسٹارٹ کیا۔ خود کو سنبھالتی وہ گاڑی چلانے لگی۔ گاڑی کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں سڑک پہ جمی ہوئی تھیں۔ 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد شہر کی روشنیاں کہیں پیچھے رہ گئی تھیں۔ اس کا ذہن اس پل مختلف خیالات کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ بابا کی بیماری، تنہا سفر اور ساتھ ہی وہ چہرہ جو اس کے ذہن سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کیوں سوچ رہی ہوں اسے؟ اس نے خود سے پوچھا، مگر جواب نہ تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ راستہ سنسان تھا، کبھی کبھار کوئی گاڑی پیچھے سے آ کر گزر جاتی۔ اتنے میں پیچھے سے ہیڈ لائٹس کی روشنی نظر آئی، کوئی گاڑی تیزی سے آ رہی تھی۔ سحر نے سائڈ دی تو وہ گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی تو مجبوراً سحر کو بھی بریک لگانی پڑی۔ وہ بری طرح ڈری تھی، اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ چہرہ برآمد ہوا جس کو وہ اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ سحر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سرار؟ سرار گاڑی کا دروازہ بند کرتا اس کی گاڑی کے نزدیک آیا تو سحر نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔ تم یہاں؟ اس کو دیکھ اگرچہ کچھ اطمینان ہوا تھا، دھڑکنیں معمول پہ آئی تھیں۔ ہاں، ماہین نے فون کیا تھا۔ سرار کھڑکی پہ جھکا بولا۔ ماہی نے؟ سحر کے ماتھے پہ شکنیں نمودار ہوئی۔ میں اسے ڈانٹنا بعد میں۔ سرار نے اسے روکا۔ پہلے بتاؤ میں تمہارے پیچھے آؤں یا تم میرے ساتھ چلو گے؟ سحر نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں سحر عالم ہوں اور سحر عالم اکیلے جانے سے نہیں ڈرتی، سو مجھے تمہارے ساتھ نہیں چلنا۔ تو ٹھیک ہے مس سحر عالم، میں تمہارے پیچھے چلتا ہوں، سرار نے بے نیازی سے کہا۔ ماہین کا کہنا ہے کہ تمہیں کچھ نہ ہو ورنہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ ماہین کی خاطر؟ سحر نے جانچی نگاہوں سے دیکھا۔ ماہین کی خاطر، سرار نے تائید کی مگر آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ جو مرضی کرو۔ سحر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹھیک ہے پھر میں تمہارے پیچھے ہوں، سرار نے کہتے قدم گاڑی کی طرف بڑھائے۔ سحر گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ سرار نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا رخ چینج کیا تو سحر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کی دھڑکنیں پہلے سے بھی تیز تھیں۔ بے اختیار اس کی نظریں بیک ویو مرر پہ گئیں۔ سرار کی گاڑی بالکل پیچھے تھی، ہیڈ لائٹس پوری روشن۔ سحر نے جلدی سے نگاہیں ہٹا لیں۔ سرار کی گاڑی اس کی پیچھے پیچھے رہی۔ مزید چند گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ اپنی منزل پہ پہنچ کر سحر نے گاڑی گھر کے باہر کھڑی کی اور جلدی سے بیگ نکالتی گھر کے اندر چلی گئی۔ اپنے بابا سے ملی جا کر وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ بیٹی کو دیکھ ان کے بیمار چہرے پہ چمک سی در آئی تھی۔ اپنے باپ کے پاس بیٹھے اس کو آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ تھکن اب اعصاب پہ سوار ہو رہی تھی کہ یکلق اس کو سرار کا خیال آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر آئی تو سرار کی گاڑی ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ وہ گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ تم ابھی تک یہاں ہو؟ سحر چلتی ہی اس سے کچھ دوری کے فاصلے پر آ کر رکتی لہجے میں حیرت لیے مستفسر ہوئی۔ تم نے کچھ کہا نہیں کہ چلا جاؤں یا رکوں تو اس لیے میں رک گیا، سرار نے سنجیدگی سے کہا۔ سحر نے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا جہاں بہت کچھ ان کہا تھا۔ میں اگر صبح تک باہر نہ آتی تو کیا تم تب تک یہیں رہتے؟ اس نے جاننا چاہا۔ پتہ نہیں، شاید۔ خیر تمہارے بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کاندھے اچکائے پھر سوال داغا۔ سحر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر بولی، بس بہتر ہے، صبح ڈاکٹر آئے گا تو دیکھے گا۔ اچھا، سرار نے سر ہلایا۔ تو میں چلتا ہوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تو سحر نے جلدی سے پکارا، سرار؟ وہ رک کر پلٹا۔ شکریہ۔ سرار نے آنکھیں بڑی گیں۔ تم نے شکریہ کہا؟ ہاں۔ سحر نے سر ہلایا پھر ادائے بے نیازی سے آنکھیں گھمائیں۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری مقروض ہو گئی ہوں۔ سرار ہنس دیا۔ تم نہیں بدل سکتی ہو سحر عالم۔ بدلنا بھی نہیں چاہتی۔ مت بدلنا۔ اس کا مخمور لہجہ سحر کا دل دھڑکا گیا۔ گال تمتما اٹھے تھے۔
رات بھر جاگے ہو، تھوڑا آرام کر لو، پھر صبح ناشتہ کر کے چلے جانا، وہ اس کے خیال سے بولی۔ زرار مسکرایا، پھر معنی خیزی سے بولا، تم میری فکر کر رہی ہو؟ سحر نے آنکھیں گھمائی۔ بالکل نہیں، ماہین کی فکر ہے کہ تمہیں کچھ ہو گیا تو وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ ماہین کی خاطر؟ زرار نے اسی کے انداز میں تائید چاہی۔ ماہین کی خاطر؟ سحر نے اس کے انداز میں سر ہلاتے تائید کی۔ زرار کھل کر مسکرایا تھا۔ پھر میری فکر مت کرو، مجھے عادت ہے، تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ وہ نرمی سے کہتا گاڑی میں بیٹھنے کے لیے قدم بڑھانے لگا، پھر رک کر مڑتا اس کے نزدیک آیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ لہجہ بےحد نرم اور مخمور تھا۔ سحر کا دل یک بارگی تیزی سے دھڑکا۔ وہ جذبات کی حدت سے دہکتی نگاہیں اس کے ملیح چہرے پہ جمائے کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ سحر بھی اس کو دیکھتی رہی۔ کتنے ہی خاموش لمحات ان دونوں کے بیچ آن ٹھہرے تھے، مگر ان کی خاموشی بھی بولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، سحر نے جیسے کسی طلسم میں جکڑے کہا تھا۔ زرار نے ہولی سے مسکرا کر سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سحر اس کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کی گاڑی دھول اڑاتی آگے بڑھ گئی۔ یہ آدمی مجھے پاگل کر دے گا، وہ زہریلا بڑبڑاتی اندر جانے کو پلٹ گئی۔ اس پل اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ سحر کو گاؤں آئے 3 روز ہو چکے تھے۔ اس کے بابا کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ وہ 2-4 روز مزید رک کر واپس شہر آنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ گاؤں میں اس کے اتنے سارے رشتہ دار تھے جو ہر وقت ہی اس سے ملنے آئے ہوتے تھے۔ کبھی کوئی آ رہا ہوتا تو کبھی کوئی، تو اس عرصے میں بس اس کی ماہین سے بھی ایک دفعہ ہی بات ہوئی تھی۔ بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ لیکن اس سب میں بھی اس کے ذہن سے زرار کا خیال نہیں جا رہا تھا۔ اس سے ہوئی ملاقاتیں، اس کا یہاں اس کو چھوڑنے آنا، وہ سب کسی بھی طرح بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ اس کا کیئرنگ انداز اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ جیسے اس کے دل پہ بھی نقش ہو گیا تھا۔ آئی مس یو زرار ہمدانی۔ آنکھیں بند کر کے اس کو شدت سے یاد کرتی وہ زری لب کہنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ زرار اپنے کمرے میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے سحر کو گاؤں گئے، اور 3 دن سے وہ اس کے ذہن سے اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس سے ہوئی گزشتہ ملاقاتیں، اس کا دو بدو تڑق کا جواب دینا، اس کی حرکتیں، اور سب سے بڑھ کے اس کی وہ اس سے آخری ملاقات، کچھ بھی تو ذہن سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے فائل بند کی اور کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ رات کا اندھیرا ہر سو چھایا ہوا تھا۔ دور وسیع آسمان پہ ننھے ننھے ستارے ٹمٹما رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے صرف وہ چہرہ تھا۔ شہد رنگ آنکھیں، غصے میں تنی ہوئی بھویں، اور وہ حسین چہرہ۔ سحر، اس نے آہستہ سے اس کو پکارا، یوں جیسے وہ اس کے قریب ہو، یوں جیسے اس کے پکارنے پہ وہ چونک کر دیکھے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی نظر دیوار پہ پڑی جہاں سحر نے لوزر لکھا تھا۔ وہ رک گیا، اس لفظ کو دیکھتا رہا۔ تم نے یہ لکھا تھا؟ اس نے گہرا سانس خارج کرتے اس لفظ کو انگلیوں کی پوروں سے چھوا، اور میں مٹا نہیں سکا۔ ہاتھ پیچھے کرتے وہ اپنی پوریں لبوں کے قریب لایا اور نرمی سے ان کو یوں چھوا گویا وہ سحر کا لمس محسوس کر رہا ہو۔ 3 دن ہو گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور لگ رہا ہے یہ 3 دن 3 صدی برابر ہوں۔ کیا تمہیں پتہ ہے سحر، تم نے میرا دل چرا لیا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ پہ آن بیٹھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ تم بہت یاد آ رہی ہو سحر، بہت۔ وہ یک بار کے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سحر ابھی وہاں ہوتی، اس کے سامنے کھڑی ہوتی، اس سے لڑ رہی ہوتی۔ جلدی آؤ، وہ بولا، بہت یاد آ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں بے بسی سی تھی۔ کچھ سوچ کر اپنے کمرے سے نکل کر ماہین کے کمرے کی طرف آیا۔ دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر رک گیا، پھر ہمت مجتمع کر کے اس نے آخر دستک دے دی۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا۔ کیا ہوا بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ ماہین کو حیرت کے ساتھ پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ زرار کبھی بھی اس طرح رات کے وقت اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ زرار نے بے بسی بھرا سانس خارج کرتے گردن ازبات میں ہلائی۔ ماہی، میں، وہ کہتا قدرے ہچکچایا۔ بولے بھائی، وہ بے تابی سے بولی۔ ماہی، میں سحر سے محبت کرنے لگا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زرار نے اپنے دل کا حال اپنی بہن سے بیان کیا۔ واقعی؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں بھائی؟ ماہی خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت لیے مستفسر ہوئی۔ ہاں ماہی، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی اس کے لیے سنجیدہ ہوں۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ماہین کا چہرہ یہ سن کر مسرت سے کھل اٹھا تھا۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کی بہترین اور اکلوتی دوست تھی اس کی بھابھی بنے۔ بھائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور سچ بتاؤں تو مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ سحر کو پسند کرنے لگے ہیں۔ وہ اٹھلائی تو زرار قدرے چونکا۔ وہ کیسے؟ بس چھوڑیں، ہو گیا تھا اندازہ، وہ شوخی سے کہتی مسکرائی۔ زرار نے ایک ہلکی سی چپت اس کے سر پہ لگائی تھی۔ اچھا، تم اس کا نمبر مجھے دے دو، زرار نے اگلا مطالبہ کیا۔
ماہن کے لب شدید انداز میں او کی صورت میں ڈھلے تھے۔ زرار نے مصنوعی گھوری سے نوازا تو وہ ہنستی ہوئی موبائل اٹھانے چلی گئی۔ چند سیکنڈ بعد وہ سحر کا نمبر اس کو دے چکی تھی، جس کو زرار نے اپنے موبائل میں سیو کر لیا تھا۔ رات بستر پہ کروٹیں بدلتے سحر کی آنکھوں سے نیند اچھلتی۔ آنکھیں بند کرتی تو زرار ہمدانی کا خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں میں اتر آتا۔ آنکھیں کھولتی تو وہ مجسم وجود اس کو جاگتی آنکھوں سے نظر آنے لگتا۔ رات کے اس وقت 1 بج رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکلتی باہر چھوٹی سی صحن میں چلی آئی۔ کالے مگر بادلوں سے خالی افق پہ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ دونوں بازو سینے پہ باندھے چاند کو تکتی خیالوں ہی خیالوں میں زرار سے ہم کلام ہوئی۔ زرار ہمدانی، تم نے کیا جادو کر دیا مجھ پہ؟ کیوں اس قدر میرے دل و دماغ پہ حاوی ہو گئے ہو کہ مجھے میرا بھی نہ رہنے دیا تم نے؟ آنکھوں میں نمی سی چھلکی تھی۔ دل چاہ رہا تھا وہ کسی طرح اس کے سامنے ہو، دو بدو اس کی باتوں کا جواب دے، اس کو دیکھے، اس کو پکارے۔ مگر وہ کہاں ہو سکتا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ نم نینوں کے گوشوں کو انگلی کی پور سے صاف کیا۔ اندر سب گہری نیند سو رہے تھے۔ یہ گاؤں تھا، یہاں سبھی جلدی سونے کے عادی تھے۔ ایک وہی تھی جو شہر میں رہنے کے سبب قدرے دیر سے سویا کرتی تھی۔ وہ ماہین سے زرار کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن پھر سوچ کر رک گئی کہ ماہین کیا سوچے گی۔ پہلے انکار کیا، اب اقرار کر رہی ہے۔ آنکھیں میچ کر اس نے بے بسی بھرا گہرا سانس خارج کیا اور بوجھل قدموں سے واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سنگل بیڈ پہ رکھے اس کے موبائل کی اسکرین سائلنٹ ہونے کے سبب بلنک کر رہی تھی۔ سحر کی نظر پڑی تو وہ لپک کر آگے بڑھتی موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسکرین انجان نمبر سے چمک رہی تھی۔ اس وقت کس کی کال ہے یہ؟ وہ پرسوچ انداز میں خود سے ہم کلام ہوئی۔ اسکرین اب تاریک ہو گئی تھی۔ بھاری سانس خارج کرتے اس نے موبائل رکھا ہی تھا کہ پھر اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ اس بار سحر نے کال ریسیو کرتے کان سے لگایا مگر بولی کچھ نہیں۔ سحر عالم شاہ۔ دوسری جانب سے گھمبیر مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو سحر کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے نکلتی صحن میں آئی۔ زرار ہمدانی؟ بے اختیار بے یقینی کی کیفیت میں اس نے مقابل کا نام پکارا، گویا کہ یہ بھی وہم ہو۔ زرار مسکرایا۔ واہ، پہچان لیا مجھے؟ کیوں نہیں پہچاننا تھا؟ سوال در سوال آیا۔ دھڑکنیں شدت اختیار کر چکی تھیں۔ لگتا ہے یاد کر رہی تھی مجھے۔ وہ کیسے اس کے دل کا حال جان رہا تھا؟ سحر کی دھڑکنوں کی گونج میں مزید طغیانی آئی تھی۔ اور میں تمہیں کیوں یاد کروں گی؟ دل کو سنبھالے وہ بددقت گویا ہوئی۔ جی تو چاہا کہ کہہ دے کہ ہاں، بہت شدت سے یاد آ رہے ہو۔ اس لیے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ وہ معنی خیزی سے گویا ہوا۔ سحر کے گال دہک اٹھے تھے۔ اور تمہارے دل کو میرے دل سے کیوں راہ ہونے لگی؟ کیونکہ میں تمہیں مس کر رہا ہوں بہت زیادہ۔ اتنا کہ یہ 3 دن مجھے 3 صدی برابر لگ رہے ہیں۔ اتنا کہ تمہیں سوچتے ہوئے مجھے کچھ ہوش نہیں رہ رہا۔ سحر، تم نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ تم نے مجھے میرا نہ رہنے دیا، مجھے اپنا کر دیا۔ اس اظہار پہ سحر کے گال بری طرح دہک اٹھے تھے۔ وہ صحن میں چاند کی روشنی میں کھڑی تھی، موبائل کان سے لگایا اور اس کا دل اس کے سینے میں اتنے زور سے دھڑک رہا تھا گویا ابھی پھٹ جائے گا۔ تم نے مجھے میرا نہ رہنے دیا، مجھے اپنا کر دیا۔ زرار کے یہ الفاظ سحر کے اندر کہیں گہرے اتر گئے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ تم؟ سحر کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی۔ تبھی زرار کی بے قراری بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ سحر، تم جانتی ہو کہ میں آج تک کبھی کسی کے لیے اتنا بے چین نہیں ہوا۔ زرار کا لہجہ پہلے سے نرم تھا۔ تم نے میرا دل چرایا، میری نیند چرائی، اب بتاؤ کب واپس کرو گی؟ واپس؟ سحر نے چونک کر کہا۔ ہاں، واپس۔ دل، نیند، سب کچھ تم چورنی ہو، میں تمہیں سزا دے سکتا ہوں۔ زرار، تم مجھے سزا دو گے؟ ہاں، بالکل سزا دوں گا۔ چورنی ہو تم، اتنا سب چرا لیا میرا، تمہیں اپنے پاس تاحیات قید کی سزا؟ تم بہت ضدی ہو زرار ہمدانی۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ تم سے بھی زیادہ؟ وہ مسکراتا ہوئے مستفسر ہوا۔ ہاں، اس نے فوری تائید کی۔ تو پھر ہم دونوں برابر ہیں، زرار نے کہا۔ سحر کا دل دھڑکا۔ زرار پھر سے بولا۔ سحر، میں نے ماہی سے کہہ دیا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سحر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم نے ماہی سے کہہ دیا؟ ہاں، اور اس نے خوشی سے مان لیا۔ اب تمہارا نمبر ہے، تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملنے کا رات ہے، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ سحر خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ سحر، زرار نے بے تابی سے پکارا۔ تم وہاں ہو؟ تو کیا کہتی ہو؟ سحر نے گہری سانس لی۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ سحر نے آنکھیں بند کر لیں۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زرار، ہاں؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ بدتمیز آدمی جو شاپنگ مال میں مجھے ٹکرایا تھا وہ DIG زرار ہمدانی ہوگا جو میری نیندیں چرا لے گا۔ تو کیا تم؟ ہاں، سحر نے کہا۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔
زرار کی طرف سے خاموشی چھا گئی، پھر وہ بولا، یہ سن کر اچھا لگا۔ بس سن کر؟ ہاں، سن کر بھی اور جان کر بھی کہ تم میری ہو۔ سحر نے چاند کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی، چہرے پر رونق تھی۔ زرار، کل آ رہی ہوں شہر، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ نہیں، میں نے کہا نا میں آؤں گا۔ زرار نے اسے ٹوکا، اب تم چپ کرو۔ سحر نے آنکھیں گھمائیں، تم مجھے چپ کراؤ گے؟ ہاں، کیونکہ اب تم میری ہو اور میری لڑکی کو میں خود لینے آؤں گا۔ سحر کے لبوں کو دلکش مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ بہت بڑے بنتے ہو زرار ہمدانی، تمہارے لیے۔ افق میں موجود چمکتا چاند مزید روشن ہوا تھا، سحر کے روشن چہرے کی طرح۔ کل ملتے ہیں سحر، میں ماہین کے ساتھ آؤں گا تمہارا رشتہ مانگنے، تم اپنے گھر بات کر لینا۔ اس نے یاد دہانی کروائی۔ اوکے، کر لوں گی، وہ دھیمے سروں میں تائید کر گئی۔ اپنا خیال رکھنا، اور ہاں، آئی لو یو سحر شاہ۔ زرار ہمدانی نے نرمی سے تاکید کرتے اظہار محبت کر ڈالا تھا۔ سحر نے نچلے لب دانتوں تلے دبا کر بنا کچھ کہے کال بند کر دی۔ شرمگی مسکان لبوں پہ سجائے وہ موبائل سینے سے لگا گئی، آنکھیں بند کیں، چاند کی روشنی اس پر پڑ رہی تھی۔ آئی لو یو ٹو زرار ہمدانی، غائبانہ اظہار کرتی وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ چہرے پر خوشی تھی تو دل اب جیسے سکون کے جہاں تلے آباد ہوا تھا۔ اس رات اسے سکون کی نیند آئی تھی۔ اگلے ہی روز وہ اپنے قول کے مطابق سحر کے گاؤں پہنچ گیا تھا۔ ہینڈسم زرار ہمدانی کو دیکھ سبھی انگلیاں دانتوں تلے داب گئے تھے۔ سحر کی فیملی اگرچہ بہت غریب نہیں تھی لیکن اتنی امیر بھی نہیں تھی۔ سحر کے دادا شاہ زمان کی اسی گاؤں میں حویلی تھی جہاں سحر کے والد عالم زمان شاہ اور ان کے بھائی عباد زمان شاہ رہتے تھے۔ عباد زمان شاہ چونکہ بڑے تھے تو شاہ زمان نے وہ پوری حویلی ان کے نام کر دی تھی، اور کچھ زمینیں تھیں وہ عالم زمان شاہ کے نام تھیں۔ شاہ زمان کے انتقال کے بعد عالم زمان شاہ کو وہ حویلی چھوڑنی پڑی، تبھی انہوں نے زمینیں بیچ کر اپنا ایک چھوٹا سا مکان بنا لیا تھا، جو حویلی جتنا بڑا اور شاندار تو نہ تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہ تھا۔ سحر کے گھر والے زرار ہمدانی سے پوری طرح مروب ہو گئے تھے۔ زرار کے دیے گئے پیغام پہ سحر کی مرضی جانتے ہوئے وہ رشتے کے لیے حامی بھر گئے۔ زرار اور سحر بہت خوش تھے تو وہیں ماہین کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دیکھا، کہا تھا نا، تم تو گھنی بنی ہوئی تھی، ماہین نے دبے دبے مگر شریر انداز میں سحر کو چھیڑا تھا۔ بس کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سحر نے مصنوعی خفگی سے اس کو گھورا مگر چہرہ اور آنکھیں اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بس بس، تمہارا چہرہ سب کچھ کہہ رہا ہے، آنکھوں میں تو صاف صاف بھائی کا عکس نظر آ رہا ہے۔ ماہین نے کہا باز رہنا تھا۔ سحر جھینپ کر نگاہ چرا گئی۔ ماہین نے ہنستے ہوئے اس کو خود سے لگایا تھا۔ میں بہت خوش ہوں سچ میں۔ میں بھی۔ وہ اب سچ کہنے سے خود کو روک نہ پائی تو ماہین نے شوق نظروں سے دیکھتے لبوں کو گول کرتے او کو لمبا کھینچا۔ سحر نے ہلکی سی چپت اس کے شانے پہ رسید کی تو وہ یک بار کی ہنستے ہوئے اس کے گرد حصار کر گئی۔ ایک ہفتے بعد گاؤں سے سحر کے سبھی رشتہ دار شہر آ چکے تھے۔ سب کی موجودگی اور دعاؤں کے زیر سایہ سحر کا نکاح زرار ہمدانی سے ہو گیا تھا۔ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی تھی۔ سحر رخصت ہو کر ہمدانی ہاؤس آ چکی تھی اور اسی شاندار اور کشادہ کمرے میں بیٹھی تھی جس کو دیکھنے کی چاہ میں وہ پہلی دفعہ جب آئی تھی تو سامنے دیوار پہ لگی زرار کی بچپن کی تصویر پہ لوزر لکھ دیا تھا۔ وہ اب بھی دیوار پہ لکھے لوزر کو دیکھ رہی تھی جو ہنوز لکھا ہوا تھا، حالانکہ وہ آسانی سے مٹ سکتا تھا لیکن نہ جانے کیوں زرار نے اس کو مٹایا نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کمرہ اور اس کمرے کا مکین اس کا ہو سکتا ہے، اور اب قسمت نے اس کو اس شخص کا کر دیا تھا جس سے اس کا جب بھی سامنا ہوا تھا زبانی گولہ باری ہی برسی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور زرار اندر آیا۔ وہ شیروانی میں ملبوس دلہا بنا بہت خوبرو لگ رہا تھا تو سحر پہ بھی دلہناپے کا خوب ہی روپ آیا تھا۔ زرار دلکش مسکراہٹ لبوں پہ سجائے قدم بڑھاتا بیڈ کے پاس آیا اور سحر کے نزدیک بیٹھ گیا۔ مخمور نگاہیں سحر کے حسین سراپے کا بھرپور جائزہ لے رہی تھیں۔ بے حد حسین لگ رہی ہو مسز۔ جھک کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد نزدیک لاتا وہ بھاری لہجے میں بولا تو سحر نے جھکی نگاہیں اٹھا کر اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا جہاں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ زرار کی نگاہیں اس کی شہد رنگ آنکھوں سے ہوتی اس کے یاقوتی لبوں پہ ٹھہر گئیں۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے سحر کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ اپنی نگاہیں بدو زرار ہمدانی، کہتے اس نے ذرا سا اپنا چہرہ موڑا تھا۔ کیوں؟ زرار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نگاہیں اب بھی سحر کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کیونکہ سحر نے دوبارہ اس کی جانب دیکھا۔ تم گھور رہے ہو؟ زرار ہولے سے ہنسا۔ تمہیں گھورنے کے لیے ہی تو یہ سب کیا ہے۔ زرار نے اس کی ٹھوڑی کو انگلیوں سے تھاما اور آہستہ سے اوپر کیا۔ شادی کی ہے، اب گھورنے کا حق تو بنتا ہے نا؟ تو کیا ایسے ہی گھورتے رہو گے؟ وہ اس کی نگاہوں میں دیکھنے سے اعتراض برت رہی تھی جو آج بے پناہ بولتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ زرار کے لب معنی خیزی سے مسکان میں ڈھلے تھے۔ تو تم چاہتی ہو میں تمہیں دیکھوں نہیں بلکہ بس پیار کروں؟ اس کی بات پہ سحر نے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھا۔ منہ بھی بے یقینی سے کھلا تھا جبکہ گال اس کے معنی خیز جملے پہ بری طرح تپ اٹھے تھے۔
توبہ زرار، کس قدر بدتمیز ہو تم! ابھی بدتمیزی کی ہی کہاں ہے میں نے، ویسے کہو تو شروع کروں؟ وہ ہنس کر کہتا دائنی آنکھ بند کر گیا۔ سحر نے ہاتھ اٹھا کر ہلکا سا مکہ اس کے بازو پہ مارا تھا۔ ویسے تم بہت غصیلی ہو۔ وہ پیچھے ہوتا کھلکھلا کر ہنستا، اب اس کی ناک کو انگوٹھے اور انگی شہادت سے پکڑتا بولا، تم نے پہلے دن سے مجھے چڑھایا ہے، اور تم نے مجھے پہلے دن سے دل میں بسایا ہے۔ اس کا لہجہ پھر سے بھاری ہوا تھا۔ سحر کی سانس رک گئی۔ سچ کہہ رہا ہوں، زرار نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ شاید تمہیں پتہ نہیں، لیکن میں جانتا ہوں۔ تم کیسے جان سکتے ہو؟ سحر نے کھوجتے لہجے میں جاننا چاہا۔ ایسے کہ تم غصے میں مجھے دیکھتی تھی، لیکن تمہاری آنکھوں میں غصے کے ساتھ پسندیدگی کی رمق بھی ہوتی تھی۔ سحر نے نگاہیں جھکا لیں۔ تو کیا تم پسند نہیں کرنے لگے تھے مجھے؟ جھکی پلکوں سنگ اس نے جاننا چاہا۔ زرار نے اس کی ٹھوری اٹھائی۔ ایک بار پھر شہد رنگ آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ملی تھیں۔ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، اتنا کہ میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے خود سے یہ سوال کیا، یہ لڑکی میرے دماغ پہ حاوی کیوں ہو گئی؟ اتنا بول کر وہ چند سیکنڈ رکا۔ سحر خاموش رہ کر بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ زرار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نرمی سے اس کے پشت پہ لب رکھے تھے، پھر انگوٹھے سے اس کی پشت سہلاتا گویا ہوا۔ اس وقت میرے دل نے کہا کہ وہ لڑکی صرف تمہارے دماغ پہ حاوی نہیں ہوئی، بلکہ مجھ میں بھی بس گئی ہے۔ تب مجھے ادراک ہوا کہ میں تم سے محبت میں مبتلا ہو چکا ہوں، اور پھر تمہیں گاؤں چھوڑ کر آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ محبت اب شدت اختیار کر چکی ہے۔ تمہارے بغیر رہنا اب مشکل ہے۔ سحر، مجھے بتاؤ، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ اپنے دل کی کیفیت بیان کرتا اس سے پوچھ رہا تھا، جانتا تھا مگر پھر بھی جاننا چاہتا تھا۔ سحر نے آنکھیں جھکا لیں۔ اس کا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ زرار نے بے تابی سے پوچھا۔ سحر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کہنا ضروری ہے؟ ہاں، میں سننا چاہتا ہوں۔ سحر نے گہری سانس لی۔ ہاں زرار، میں تم سے محبت کرتی ہوں، بے حد محبت کرتی ہوں۔ زرار کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ یہ سن کر اچھا لگا۔ بس سن کر؟ سحر نے بھویں سکیڑی۔ نہیں، تم سے سن کر۔ اس نے سحر کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے مضبوط حصار میں لیتے اس کا سر چوما تھا۔ سحر، تم نے میری زندگی میں رنگ بھر دیے۔ پھر کبھی لڑو گے؟ اس کے دل کے مقام پہ سحر نے ہاتھ رکھا تھا جہاں دھڑکن کی رفتار قدرے تیز تھی۔ ہمیشہ؟ اور کب مناؤ گے؟ وہ اب انگی شہادت سے اس کے دل کے مقام پہ اپنا نام لکھ رہی تھی۔ ہر روز؟ سحر ہنس پڑی۔ تم بہت عجیب ہو، اور تم بہت خوبصورت۔ اس نے نرمی سے اس کو پیچھے کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں کی اوک میں بھرا۔ سحر نے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ چپ کرو۔ کیوں؟ شرم آتی ہے۔ سحر شرما کر بولی۔ تمہیں؟ زرار نے حیرت سے پوچھا۔ سحر شاہ کو شرم آتی ہے؟ ہاں، پہلی بار سنا ہے۔ اس نے بھویں اچکائی۔ سحر نے اسے گھورا۔ تم پھر وہی کر رہے ہو۔ کیا کر رہا ہوں؟ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ مجھے چڑھا رہے ہو۔ تمہیں چڑھائے بغیر چین نہیں آتا؟ سحر مسکرائی۔ مجھے بھی تم سے لڑے بغیر۔ زرار نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا جوڑ لیا۔ تو پھر ہم زندگی بھر لڑتے رہیں گے؟ ہاں، اور مناتے بھی رہیں گے۔ وہ سرت سے بولی۔ مجھے تم سے محبت ہے سحر۔ وہ پھر سے اظہار کر گیا۔ مجھے بھی تم سے محبت ہے زرار ہمدانی۔ زرار نے سحر کے اظہار پہ پیچھے ہوتے اپنے لب اس کی سبھی پیشانی پہ رکھے تھے، پھر دھیرے دھیرے وہ اس کے چہرے پہ اپنی محبت کے نرم پھول کھلاتا چلا گیا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک مدھم ساز کی طرح گونج رہی تھیں۔ وقت گویا ٹھہر سا گیا تھا۔ زرار کے ہونٹ سحر کی آنکھوں پہ لمس چھوڑتے سے گالوں تک آئے، پھر اس کی ناک اور پھر لبوں پہ۔ سحر نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، اس کے ہاتھ زرار کے کندھوں پہ تھے۔ اس پہلے ان کے درمیان صرف خاموشی تھی، لیکن خاموشی بھی وہ جو باتیں کرتی تھی۔ باہر چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا کہ یہ لمحہ صرف ان دو کا ہے۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی نئی اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی اسٹوریز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔